باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. تو یا کیا ہوتا ہے؟ یا حروف ندا ہوتا ہے، اس سے کسی کو بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے. تو یا اور ایو جو ہے صرف اس وقت آتا ہے جب یا کے بعد جس کو پکارا جاتا ہے وہ اس کو الف لام سے شروع ہو رہا ہوتا ہے تو ایوہا آتا ہے، ورنہ ایوہا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور یہ صرف اس لیے آتا ہے کہ تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے. یا الذین کریں گے تو پڑھنے میں مشکل ہوگی، ٹھیک ہے. تو یا ایھا الذین، یا اے الذین کیا ہے؟ الذین اس کے ذریعے کسی کو، یعنی یہ وہ جو، اس کا مطلب ہے وہ جو، ہاں وہ لوگ، وہ جو، ٹھیک ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو جو ایمان لائے ہو، آمنو کا روٹ ورڈ کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آمنو جو ایمان لائے ہو، حمزہ میم نون، اور یہ یہاں پر جو واو ہے یہ جمع کا ہے، حمزہ میم نون امنا جو ایمان لائے ہو، اور واو جمع کے لیے ہے. اوکے. خذو خذ خا واو خذو کہتے ہیں پکڑ لو کسی کو، ٹھیک ہے، پکڑ لو کسی چیز کو، خذو پکڑ لو. حذرکم حذر کیا ہے؟ حذر حذر کہتے ہیں بچاؤ، کسی چیز سے بچاؤ. جیسے وہ چیز جس کے ذریعے خود کو بچایا جائے، کسی تکلیف سے، کسی مشکل سے بچایا جائے، اس کو حذر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر حذر سے، اس آیت میں حذر سے کیا مطلب ہے؟ اسلحہ، تمہارا جو لڑنے جنگی سامان جو ہوتا ہے اس سے، چونکہ اس کے ذریعے انسان اپنا دفاع کرتا ہے. تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو جنگی سامان جو ہوتا ہے اس کو حذر کہتے ہیں. بچاؤ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پکڑ لو اپنے بچاؤ کے سامان، اپنے اسلحہ کو پکڑ لو. فانفرو پھر نکلو، پھر انفرو نفرا نکلو، تو واو جمع کا ہے، پھر نکلو. صباتن اس حال میں کہ تم، صبات کہتے ہیں دستوں کو، چھوٹے چھوٹے گروہ کو. تو چھوٹے چھوٹے گروہ میں تم نکلو، یا پھر یا انفرو نکلو جمیعاً سارے کے سارے. تو اس آیت کا ترجمہ پورا کیا ہوا؟ اے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو، یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو. اب اس آیت کا تھوڑا سا ہم پیچھے سے پڑھتے ہیں کہ پیچھے سے کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے. پیچھے ہم نے سورہ نساء میں شروع سے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات دیے مسلمانوں کو، چونکہ اب مسلمان جو ہے مدینہ میں ہیں اور یہ مدنی صورت ہے، اور مسلمان جو ہے وہ ایک اپنی ریاست ہے، اپنا ملک ہے، اپنی ایک جگہ ہے مسلمانوں کی. تو اب ایک معاشرہ بھی ہے وہاں پر، ظاہر معاشرے میں مسلمانوں کو کس طرح سے رہنا ہے. ایک مضبوط معاشرہ، ایک صحت مند معاشرے میں کچھ رولز ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں جس کو لوگ فالو کرتے ہیں تو ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے. قانون، قاعدے اور قانون کے بغیر کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک، کوئی جگہ سیف نہیں ہوتی رہنے کے لیے، اور نہ اس میں امن ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت سی باتیں سکھائی سورہ نساء میں کہ خاندان میں کیسے رہو، اپنے گھر میں کیسے رہو، اپنے پڑوسیوں سے کیسے رہو، اور پھر اپنے جو پھر یہاں یہ ہوا کہ وہاں پر جو دشمن تھے، انٹرنل دشمن بھی تھے مدینہ میں مسلمانوں کے،
اور وہ کون تھے؟ مسلمانوں کے اندر سے جو مدینہ میں جو دشمن تھے وہ کون تھے؟ آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے ابھی تک کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کے کون سے دشمن تھے؟ مسلمانوں کے ایک تو یہودی تھے، پھر دوسرے چھپے ہوئے دشمن منافقین تھے. نہیں، مدینہ میں قریش نہیں تھے. قریش جو تھے وہ مکہ میں تھے. تو قریش مدینہ میں جب مسلمانوں کی حکومت بنی تو ان کو نہ صرف اپنے ملک اپنی ریاست کے اندر سے خطرہ تھا بلکہ باہر سے بھی خطرہ تھا کفار کا. قریش جو تھے وہ باز نہیں آئے تھے. مکہ سے مسلمانوں کو نکالنے کے بعد بھی وہ لوگ مسلسل تدبیریں کر رہے تھے، اور نہ صرف وہ خود جنگ کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ شرارتیں کرتے تھے، بلکہ مکہ میں جو عرب میں جو مکہ کے آس پاس کے مشرکین تھے ان سارے قبائل سے مل جل کر مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ سازش کرتے رہتے تھے. پھر یہودی بھی ان سازشوں میں شامل ہوتے تھے. تو مسلمانوں کو ایکچولی بہت زیادہ خطرہ تھا. جب نئی حکومت بنی مسلمانوں کی تو مسلمانوں کو بہت خطرہ تھا. اور خاص طور سے جب جنگ احد ہوئی تو جنگ احد میں چونکہ مسلمانوں کو، آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی یا شکست ہوئی تھی؟ ایک پہلی تو جنگ بدر ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جو کہ دوسرے سال میں ہوئی تھی ہجرت کے. اور ہجرت کے تیسرے سال میں کون سی جنگ ہوئی تھی؟ جنگ احد. ٹھیک ہے، جنگ احد ہوئی تھی. آپ لوگوں کو یہ چیزیں تھوڑا تھوڑا یاد ہونا چاہیے، میں سیرت میں بھی بتاتی ہوں آپ کو. تو جب جنگ بدر میں تو اللہ نے بڑی شاندار کامیابی دی تھی مسلمانوں کو، اور کافروں کے بہت سے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. تو اسی وجہ سے جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کا رعب بڑھا، تو مدینہ میں بہت سے لوگ صرف نام کے لیے مسلمان ہو گئے کہ ان کو وہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے سامنے مسلمان بن کر رہیں اور کافروں کے سامنے کافر بن کے رہیں تاکہ دونوں طرف کا فائدہ اٹھا سکیں. لیکن جو ہے جب جنگ ایک سال کے بعد جنگ احد ہوئی اس میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، مسلمانوں کی کو شکست ہوئی. اور اس کی وجوہات بھی ہم نے پڑھی ہیں سورہ آل عمران میں. کسی کو کچھ تھوڑا سا یاد ہے کہ جنگ احد میں کیوں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی؟ کسی کو کچھ یاد رہا ہے کہ مسلمانوں کی شکست کی کیا وجہ تھی؟ کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، چونکہ جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مشرکین کے مقابلے میں مشرکین 1000 تھے اور مسلمان صرف ہاں بالکل، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تعداد جو تھی 1000 کے قریب تھی، تو اس میں سے بھی 300 چلے گئے تھے منافق، اور کافر 3000 آئے ہوئے تھے لڑنے کے لیے. ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاں پہ خطرہ زیادہ تھا وہاں پر کچھ صحابہ کو رکھا تھا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، مگر وہ لوگ ہٹ گئے تھے اور اس وجہ سے جنگ ہار گئے تھے. مگر اس کا نقصان یہ ہوا تھا کہ اب مسلمانوں کے خلاف ان کی شرارتیں اور بڑھ گئی تھی، ان کے حوصلے اور بڑھ گئے تھے کافروں کے اور منافقین کے، کہ مسلمانوں کو بھی ہم ہرٹ کر سکتے ہیں. تو ان کو یہ تھا کہ اب کسی طرح مسلمانوں کو ختم ہی کر دیا جائے. تو ان حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ آیات بھیجی، یہ مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیاری کے لیے حکم بھیجا کہ تم اپنا اسلحہ پکڑ لو، تم اپنی تیاری کر لو، جنگی تیاری تم اپنی پوری رکھو، اور جب ضرورت پڑے تو یا تو چھوٹے چھوٹے گروپ میں نکلو یا پورے کے پورے نکلو. تو جیسا کہ ہم نے تھوڑا سا جن لوگوں نے سیرت کی کلاس میں جو لوگ آتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹریٹجی کی تھی کہ آپ تھوڑے چھوٹے گروہوں کو بھیجتے تھے باہر، کسی ایک کو سردار بنا دیتے اور تھوڑے لوگوں کو بھیجتے تھے، اور ان کا مشن یہ ہوتا تھا کہ ایک تو دشمن کی خبر لے کر آئیں کہ دشمن کیا کر رہے ہیں، کیا تیاریاں ہو رہی ہیں ان کی. اور دوسرا ان کا یہ مقصد تھا کہ چونکہ یہ قریش جو تھے وہ تجارتی قافلے ان کے چلتے تھے،
تو قریش کے تجارتی قافلوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا مقصد ہوتا تھا، اور اس سے جتانا یہ تھا قریش کو کہ تم مسلمانوں کو کمزور مت سمجھو، اگر تم مسلمانوں کے خلاف مسائل کھڑے کرو گے تو مسلمان تمہاری اس تجارت کے تمہاری تجارت کے کو بند کروا دے گا، ان کے تمہارے راستوں کو روک لیں گے مسلمان، اور تمہارے قافلوں کو لوٹ لیں گے اگر تم نے مسلمانوں کے ساتھ شرارتیں بند نہیں کی تو ایک تو یہ مقصد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے گروہ میں بھیجتے تھے، اور کبھی کبھی خود بھی چھوٹے گروہ میں چلے جاتے تھے، اور کبھی صرف کسی کو بھیج دیتے تھے. اور ایک یہ تھا کہ جب بڑی جنگ ہوتی تھی تو پھر فوج پوری نکلتی تھی مسلمانوں کی. یہ دو طریقے تھے مسلمانوں کے جنگ کرنے کے، اور اس یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے لحاظ سے ہی تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ تم چھوٹے گروہ میں بھی نکلو، اور تم جب ضرورت پڑے تو سب کے سب بھی نکلو، اور اپنا دفاع جو ہے وہ اپنا تم بچاؤ اپنا پکڑ کے رکھو، اپنی جنگی قوت کو مضبوط کرو، اور بے خبر یہ کہ اپنی مصروفیت میں نہیں لگ جائے انسان دنیا کی. اس وجہ سے صحابہ کرام کو اس آیت میں سمجھایا گیا، ان کو خطاب کیا گیا کہ جہاد کی تیاری اچھی طرح کر لو. تو یہ جو ہے اس سے دیکھیں جب انسان بالکل غافل ہوتا ہے نا تو دشمن جب اسپیشلی جب ہر وقت خطرہ ہوتا ہے ہر جگہ سے، ایسے میں مسلمان غافل نہیں رہ سکتا. جب اسلام کو خطرہ ہو، مسلمانوں کو خطرہ ہو، تو مسلمان ایک ایسا نہیں ہوتا کہ اب وہ سکون سے اللہ کے بھروسے پہ آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی رہتا رہے، بلکہ وہ تیاری کرتا ہے اور چوکنا رہتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت معجزات سے مسلمانوں کو نہیں بچاتے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. مسلمانوں کو اپنا دفاع کی تدابیر بھی کرنی پڑتی ہے، مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور تدبیریں بھی کرنی پڑتی ہے. تو اب اگلی آیت پر چلتے ہیں. یہ آیت میں صرف یہ ہے کہ مسلمان تیار رہیں اپنے جنگ کے لیے. اب وَإِن اور اگر، وَإِنَّا اور بے شک، اِنَّا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، منکم کتنے الفاظ ہیں یہ؟ منکم، من حرف ہے اور کم ضمیر ہے، ٹھیک ہے، دو الفاظ ہیں. من سے، کم تم میں سے، لمن کتنے الفاظ ہیں؟ لمن. لا کا مطلب البتہ تاکید کا ہے، اور من کا ہوتا ہے مطلب جو، کوئی، اوکے، جو. تو وَإِنَّ مِنْكُمْ تو بے شک تم میں سے، البتہ ایسے ہیں جو لَيُبَطِّئَنَّ یہاں پر یہ لام جو ہے اس کو لام تاکید کہتے ہیں، اور یہ زور دینے کے لیے آتا ہے بات میں کہ ایسا ضرور ہوگا. تو یہ لام تاکید ہے، یُبَطِّئَنَّ، اور یہ نون آخر میں شد جو آیا ہے وہ بھی تاکید کا ہے. تو یہاں پر کتنی تاکید آ گئی اس لفظ میں؟ اس ایک لفظ میں کتنی تاکیدیں آ گئی؟ دو تاکیدیں آ گئی. گویا اس کا مطلب ہے کہ ضرور بضرور ایسا ہوگا، یا ضرور بضرور ایسا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تم میں سے البتہ ایسے ہیں جو البتہ ضرور سستی دکھائیں گے. ٹھیک ہے، سستی کس چیز سے دکھائیں گے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر حکم دیا جہاد کے لیے تیاری کا اور جہاد کے لیے نکلنے کا. تو اس میں کچھ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہیں کہ ضرور سستی کریں گے. بطوا کا مطلب سستی کرنا. تو یہ خود بھی سستی کرنا اور دوسروں کی بھی ہمت توڑنا. جیسے انسان خود تو ایک کام نہیں کرتا، لیکن ایسی باتیں کر کے دوسروں کو بھی ڈسکریج کر دیتا ہے کہ چھوڑو یار، اب اس میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو سامنے والا بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے. تو یہ کام یہ کریں گے تھوڑے لوگ کہ خود بھی نہیں نکلیں گے، بہانے بنائیں گے اور وہ دوسروں کو بھی سست کر دیں گے. تو مگر پھر
ایسے لوگ کون تھے مسلمانوں کے درمیان؟ کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو خود بھی سستی کرتے جہاد سے اور دوسروں کو بھی سست کر دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخلص صحابہ تھے وہ ایسے نہیں تھے، لیکن جو منافقین جو خود سے مسلمانوں کا دعویٰ کرتے تھے مسلمان ہونے کا، وہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ یہ منافقین جو ہیں، جو کہ لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا تھا نا کہ کون سے منافق ہیں. اب ہم کو پتہ چلتا ہے، چونکہ ہم ساری باتیں پڑھتے ہیں تو ہم کو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے رویے ایسے تھے، ان کے رویے ایسے تھے. لیکن اس وقت تو یہ لوگ زندگی ان کی گزر رہی تھی ڈے ٹو ڈے، ان کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ کون سے لوگ منافقین ہیں اور جھوٹے مسلمان ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں تمہارے درمیان جو خود بھی سستی کریں گے جہاد سے اور تم لوگوں کی بھی ہمت توڑیں گے. فَإِن پھر اگر اصابتکم، اصاب صوب سے ہے، صاد واو با، صوب بارش کو بھی اسی روٹ ورڈ سے بارش بھی ہوتی ہے. تو اصابت اور مصیبت بھی اسی سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. پہنچنا، اصل میں صوب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا وہاں پہنچنا جہاں اس کو پہنچنا تھا، ٹھیک ہے. تو مصیبت کو مصیبت کیوں کہتے ہیں؟ کہ مصیبت بھی اس پر آتی ہے جس پر لکھی گئی ہوتی ہے، جس پر آنے والی ہوتی ہے اسی پر آتی ہے مصیبت. اور بارش بھی اسی جگہ برستی ہے جہاں پر اس کو برسنا ہوتا ہے. اس وجہ سے ان دونوں کو سیم روٹ سے ورڈ سے کہا جاتا ہے. تو پھر اگر پہنچے تم کو مصیبتن، کوئی مصیبت، قالا تو وہ کہے گا، جو شخص ایسا ہے جو خود بھی نہیں جاتا، خود بھی سستی کرتا ہے، دوسروں کو بھی سست کرتا ہے اور جنگ میں پیچھے رہ جاتا ہے. تو جب مسلمان خود جنگ کے لیے نکلتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور جب مسلمانوں کو کوئی جنگ میں نقصان ہو جاتا ہے اور جب واپس لوٹتے ہیں نقصان اٹھا کر، تو یہ شخص کیا کہتا ہے؟ قالا قد انعم اللہ علی. قد کیا ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے ہوتا ہے، تحقیق. انعما نعمت کی، انعام کیا، اللہ کا کرم ہو گیا. اللہ اللہ نے، علیہ مجھ پر، اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا، مجھ پر انعام کر دیا. اذ جب کہ لم نہ اکن میں تھا، معکم تم لوگوں کے ساتھ، معہم ان لوگوں کے ساتھ، شہیدن حاضر. تو یہ جو منافق ہیں جب کسی بہانے سے جنگ پر نہیں نکلتے اور تم اکیلے جاتے ہو، پھر جب تم واپس آتے ہو تم کو کوئی مصیبت پہنچی ہوئی ہوتی ہے، تمہارا کچھ نقصان ہو جاتا ہے جنگ میں، تو یہ خوش ہوتا ہے اندر سے دل میں اور کیا کہتا ہے کہ شکر ہے اللہ کا، میں تو نہیں تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا، میں ان کے ساتھ، اچھا ہوا کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا. تو یہ بہت دل میں خوش ہو جاتا ہے اور اپنے اندر یا اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہتا ہے کہ بھئی اچھا ہوا میں بچ گیا، میں نہیں گیا، مجھ پر تو اللہ کا کرم ہو گیا. تو لیکن وَلَئِن لیکن اور لا البتہ ان اگر، اور البتہ اگر اصابکم پہنچے تم کو، فضل من اللہ فضل، اللہ کا فضل، من اللہ اللہ کی طرف سے. تو اگر مسلمانوں کو کوئی فضل ملا اللہ کا اور جیت کر آئے، مال غنیمت بہت سارا جیت لیا انہوں نے، جنگی قیدی اٹھا لیے، جنگ میں جیت کر آ گئے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ، لام تاکید ہے، پھر سے یہاں لام تاکید ہو گئی، وہ کہے گا، اور نون پر شد بھی ایک تاکید ہے، یعنی وہ ضرور بضرور کیا کہے گا، کیا کہے گا. اب دیکھیں یہاں سے یہ جو جملہ شروع ہوتا ہے نا، کَأَن لَّمْ تَکُن بَیْنَکُم وَبَیْنَہُ مَوَدَّۃٌ، یہ جو ہے اتنا ٹکڑا یہ الگ سے ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم بات کرتے کرتے ہم کچھ ایکسپریشن کرتے ہیں، تو یہ اس کا، میں اس کی ترجمہ ابھی بعد میں کرتی ہوں. تو وہ کیا کہے گا؟ لَئِنْ أَصَابَكُمْ اگر پہنچے تم کو، فضل کوئی فضل، من اللہ اللہ کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ تو البتہ ضرور وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی. یا لیتنی کا جو ہے نا یہ ایک ایکسپریشن ہے، جب انسان کو
بہت نقصان ہو جاتا ہے، تو ہائے افسوس کر کے جیسے اس سے منہ سے جیسے نکلتا ہے افسوس ہو گیا، مطلب مجھے بہت افسوس ہوا، وہ شدید افسوس ہوتا ہے اس کو، اور وہ کہتا ہے ہائے کاش، ہائے افسوس، کاش کنتو میں ہوتا معاہم ان کے ساتھ، یعنی میں بھی کاش مسلمانوں کے ساتھ ہوتا، فافوزا تو میں کامیابی پاتا، افوزا حمزہ جو ہے وہ میں کے لیے ہے، پس میں، افوزا میں کامیابی پاتا، فاؤزن کامیاب ہونا، عظیمن بہت بڑا، کہ کاش، ہائے کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ چلا گیا ہوتا تو مجھے کتنا فائدہ ہوتا نا، مجھے بھی بڑی کامیابی ملتی. یعنی کہ اس کو بہت شدید دکھ ہوتا ہے جب مسلمان جیت کر آتے ہیں، تو اس کو بہت دل میں تکلیف ہوتی ہے اور بہت ہی اس کو صدمہ پہنچتا ہے کہ کاش میں بھی چلا گیا ہوتا تو مجھے بھی فائدہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہ جملہ ڈالا ہے کَأَلَّمْ، گویا کہ کا مانند ان، گویا کہ لم نہ، تکن تھی، بینکم تمہارے درمیان، و بینہ اور اس کے درمیان، مودہ کوئی محبت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اس کا یہ انداز تو ایسا ہے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی، یعنی مسلمانوں کے اور تمہارے اس شخص کے درمیان کوئی محبت کا رشتہ ہی نہیں تھا. کیونکہ دیکھیں جس کو محبت ہوتی ہے کسی سے تو الحمدللہ سیدہ شکر ہے آپ کی آواز صحیح ہوگی. تو جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اب اس کو کوئی خیر اور بھلائی پہنچتی ہے تو جس سے محبت ہے اس کو کیا ہوگا، وہ بھی خوش ہوگا نا. جیسے ایک مسلمان بھائی کے کچھ فائدہ ہوا تو دوسرا مسلمان بھائی کو تو خوش ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شخص خود کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن مسلمانوں کی کامیابی پر اس کا دل اتنا جلتا اور کڑتا ہے، اور وہ دل میں کیا سوچتا ہے کہ ہائے کاش یہ تو مسلمان تو فائدہ اٹھا گئے، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، مجھے فائدہ ہوتا. تو اس کو یہ خوشی نہیں ہے کہ میرے مسلمان بھائی تو اچھا شکر ہے خیریت سے واپس آ گئے اور اچھا جیت کر واپس آئے، یہ خوشی اس کو نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو تو بڑا غم لگتا ہے کہ لو میں تو رہ گیا اس فائدے سے. تو ایسے جملے کو جو یہ قرآن میں اس طرح سے کبھی کبھی یہ انداز ہے، اللہ تعالیٰ ایک جملہ معترضہ اس کو کہتے ہیں، جملہ معتذرہ، یعنی یہ جملہ ایسا ہے جو کہ ڈائریکٹ بیچ میں سے کٹ گیا، ایک بات ہو رہی تھی چلتے چلتے ایک ایکسپریشن کے طور پر ایک جملہ آ گیا اور پھر بات کو پورا کیا گیا. تو یہاں پر یہ شخص کہتا ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب مسلمانوں جب تم کو کچھ نفع ہوتا ہے، کچھ فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے تم کامیاب ہو کر لوٹتے ہو، تو یہ تو اس طرح سے غم مناتا ہے جیسے وہ تو تمہارا اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا. جملہ معترضہ یعنی اعراض کا لفظ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہٹ کر، ٹھیک ہے. تو یہ ایک جملہ ہٹ کر ہے، اس جو بھی بات چل رہی ہے اس سے ہٹ کر ایک جملہ ایک ایکسپریشن کے طور پر ڈالا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جب مسلمان جیت کر آتے ہیں تو اس شخص کا رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے تمہارے اور اس کے درمیان تو کوئی محبت کا رشتہ ہے ہی نہیں، اور وہ بڑا دکھ مناتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ جاتا تو مجھے بھی کامیابی حاصل ہوتی. لیکن ایک مخلص مسلمان ہوتا اگر، اور وہ کسی وجہ سے جنگ پر نہیں جاتا، تو مسلمان اگر جیت کر آئیں تو کیا اس کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ آج ہم دور بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہمیں مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے نا کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کو یہ فائدہ ہو گیا، کیونکہ یہ اسلامی اخوت کہتے ہیں، اس کو اسلامی محبت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان منافقوں کے دل میں یہ اسلامی محبت ہے ہی نہیں، کہ وہ تم سے کسی طرح کی ان کو محبت نہیں ہے، کہ ان کو تو صرف جب تم کو نقصان ہوتا ہے تو یہ دل میں خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا میں بچ گیا، میں نہیں گیا ان کے ساتھ، اور تم کو جب فائدہ ہوتا ہے تو یہ غمگین ہو جاتا ہے کہ لو میں تو اس فائدے سے رہ گیا، اور خود جاتا بھی نہیں ہے. اور یہ عبداللہ بن ابی کا بالکل رویہ ایسا تھا. اور عبداللہ بن ابی کون تھا؟ یہ منافقین کا سردار تھا، اور یہ کیا کرتا تھا، خود تو بہانے بنا کے کبھی بھی مسلمانوں کو جب بھی ضرورت پڑتی تھی تو وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا، اور پھر اب دوسرے لوگوں کو بھی
وہ ڈسکریج کر دیتا تھا. تو بہت سے لوگ جو کمزور ایمان والے اس کی باتوں میں آ جاتے تھے, اور مسلمان جو تھے وہ جیسے جنگ احد پر جب فوج نکلی تھی تو شروع میں 1000 مسلمان جا رہے تھے اور کافر 3000 سامنے سے آ رہے تھے, لیکن تھوڑے آگے بڑھ کے اس نے جنگ کے جیسے اب دیکھیں ایسا جنگ کا حالت ہے, اتنی مشکل حالت ہے اس وقت کہ پتہ ہے کہ اتنے بڑی فوج آ رہی ہے سامنے لڑنے کے لیے. ایسے میں مسلمان ایک تو ویسے ہی 1/3 تھے, اور اس میں سے بھی 300 آدمیوں کو لے کر چلا گیا کہ نہیں بھائی مجھے تو میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا, تم لوگ میری کوئی بات تو مانتے نہیں ہو, یہ کہہ کر وہ خود بھی چلا گیا اور مسلمانوں اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کر چلا گیا جو کمزور ایمان والے تھے یا منافق تھے. تو پھر کیا ہوا کہ کچھ اور مسلمانوں کے دل بھی ہل گئے کہ اب کیا کریں گے, اب تو ہم 700 رہ گئے اور کافروں کا 3000 کا لشکر آ رہا ہے, تو وہ لوگ بھی ڈگمگا گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے, چونکہ وہ مخلص مسلمان تھے مگر بس صرف حالات سے ڈر گئے, گھبرا گئے کہ یہ حالات تو بہت خراب لگ رہے ہیں, خطرناک لگ رہے ہیں. یہ تو انسانی ایک ہوتا ہے نا, انسان کے دل میں فیئر آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے, چونکہ یہ مسلمان تھے, مخلص مسلمان تھے, تو میں نے ان کا دل مضبوط کر دیا, اور وہ اللہ ان کا دوست تھا, اللہ نے ان کو روک لیا کہ وہ این جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو چھوڑ کر جائیں. لیکن یہ عبداللہ بن ابی چلا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ خود کو مسلمان تو کہتے ہیں, لیکن ان کے یہ کرتوت ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑی کہ اب خطرہ ہے, جنگ کرنی ہے, تو یہ پیچھے رہتے ہیں, اور پھر جب مسلمان نقصان اٹھاتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہم بچ گئے اس نقصان سے, اور جب مسلمان فائدہ اٹھا کر آتے ہیں تو یہ دل میں بڑے غمگین ہو جاتے ہیں کہ او بھائی ہم تو رہ گئے, ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہم کو بھی مال غنیمت ملتا. تو یہ اس آیت کا یہ مقصد ہے. اور اب ہم اگلی اس آیت کو انشاءاللہ کلیئر ہو گئی آیت, اور جملہ معترضہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو کہ یہ ایک ایکسپریشن ہے. ہم لوگ اردو میں بھی کبھی کبھی ایسے کرتے ہیں کہ کسی بات کو کہتے کہتے ہمیں کوئی ایکسپریشن بتانا ہوتا ہے تو وہ ہم بیچ میں بولتے ہیں تھوڑا سا. تو یہ قرآن میں بھی ایسے کئی دفعہ اس طرح کا جملہ آتا ہے. پھر آگے کی آیت ہے فَلْيُقَاتِلْ پس یقاتل پس لا چاہیے کہ یقاتل جنگ کرے. یہ جو لام ہے, یہ لام ایک طرح سے حکم کے لیے آتا ہے کہ تمہیں, دیکھیں جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ تم کو چاہیے تم ایسا کرو, یہ حالات ایسے ہیں کہ تم کو یہ کرنا چاہیے. تو یہ اسی مطلب سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس چاہیے کہ جنگ کرے, یقاتل جنگ کرے, فی سبیل اللہ, فی میں, سبیل راستے, اللہ کے راستے میں, الذین وہ لوگ, یشرون کا آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بیچنا مطلب ہوتا ہے اور کبھی خریدنا, اور یہ قرآن میں دونوں معنی میں آیا ہے, کبھی بیچنے کے معنی میں کبھی خریدنے کے معنی میں. مگر اصل میں شین را یا کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز دے کر دوسری چیز لینا. تو چونکہ بیچنے اور لینے میں یہی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہم پیسے دے کے چیز لیتے ہیں, کبھی چیز لے کر پیسے دیتے ہیں, تو اس وجہ سے خریدنے اور بیچنے دونوں کا ترجمہ اس سے کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بیچنے کے ترجمے میں ہے, اور یہ ترجمہ جو ہے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ پر کیا ترجمہ صحیح ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہیے کہ جنگ کرے اللہ کی راہ میں وہ لوگ جنہوں نے جو بیچتے ہیں الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی, الحیات الدنیا بالآخرہ, آخرت حاصل کرنے کے لیے. بل یہاں پر با جو ہے بدلے کے معنی میں, ٹھیک ہے, یعنی کہ با کے کئی معنی ہوتے ہیں نا, بعض اوقات ساتھ کا معنی ہوتا ہے, کبھی بدلے کا معنی ہوتا ہے, کبھی کچھ اور معنی ہوتا ہے. تو با یہاں بدلے کے معنی میں ہے کہ چاہیے کہ وہ لوگ جنگ کرے اللہ کے راستے میں جنہوں نے اللہ سے سودا کر لیا ہے اس دنیا میں, اس دنیا کی نعمتوں کو انہوں نے
بیچ دیا ہے آخرت حاصل کرنے کے لیے. یعنی کہ دیکھیں وہ وقت کتنا مشکل ہوگا. کین یو امیجن کہ نئے مہاجر آئے ہیں، مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں مدینہ. اب ان کو اپنا گھر بھی بسانے ہیں، اپنا کچھ نہ کچھ کاروبار، کچھ روزی کا ذریعہ بھی کمانا ہے، اور اپنی زندگی کو دوبارہ سے بحال کرنا ہے. یہ بڑا اسٹرگل کا ٹائم تھا، بہت مشکل ٹائم تھا. اور ایسے میں جنگ بھی مست ہو گئی تھی، کیونکہ مسلمانوں کو اس وقت بہت ہی زیادہ خطرات تھے. تو جنگ ایک طرح سے جہاد جو تھا وہ اس وقت فرض العین ہو گیا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگائے جہاد کے لیے تو سب کو نکلنا ضروری ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو انکریج کرے مسلمانوں کو کہ دیکھو ٹھیک ہے ایسے لوگ ہیں جو منافق ہیں، تمہاری ہمت بھی توڑتے ہیں، لیکن اگر تم لوگوں نے اللہ سے آخرت کا سودا کر لیا ہے، اللہ سے تم نے جنت کا سودا کر لیا ہے، تو پھر تم دنیا کی پرواہ مت کرو. اپنی دنیا کو تم چھوڑ کر تم اس دین کا اللہ کی خاطر جہاد کرو اللہ کے راستے میں. اور اس جہاد کا کیا مقصد ہے کہ اللہ کے دین کو سربلند کرو. جو آج خطرے میں ہے، دین خطرے میں پڑا ہوا ہے، مٹھی بھر مسلمانوں کو ہر طرف سے خطرہ ہے. ایک تو قریش ہے جو ہر وقت سازشیں کر رہا ہے اور لڑنے کو آتا ہے، ایک عرب کے دوسرے قبائل کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، پھر اندر سے یہودی جو ہیں وہ بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، پھر کچھ منافقین مسلمانوں کے دشمن ہیں. یہ بڑا خطرناک وقت تھا. تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہ وقت نہیں ہے کہ تم دنیا کے پیچھے پڑ جاؤ کہ ہماری دنیا کو صحیح کر لیں، بلکہ تم کیا کرو، تم کو ابھی دین کے لیے قربانیاں دینی ہے، اللہ کے دین کو سربلند کرنا ہے تمہیں، اور اسلام کو جمانا ہے. دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا کہ آپ کی زندگی میں اس حد تک اسلام پھیل جائے کہ پورا عرب جو تھا، جزیرہ عرب، وہ مسلمان بن جائے اور مکہ کو میں خانہ کعبہ کو آزاد کر لیں، مکہ کو فتح کر لیں، تو اور مسلمانوں کو دین کے صحیح طریقے سکھا دیں. یہ سارا آپ کا مشن تھا، اور اس مشن میں صرف آپ کی اکیلی ذمہ داری نہیں تھی. صحابہ کرام کو بہت سی قربانیاں ان سے مانگی گئی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے. اسی وجہ سے ہم ان کا نام آج بھی اگر کسی صحابی کا نام لیتے تو ہم یہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، ان کی قربانیوں کی وجہ سے میں ان سے راضی ہو گیا. اور جو ان کے ایمان کے لیول تھے وہ ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح کے انہوں نے قربانیاں دی تھی اسلام کے لیے. حالانکہ تھے تو وہ بھی انسان نا، جیسے آج ہماری ضرورتیں ہیں. آج ہمیں سب سے پہلے ہماری پرائیورٹی ہمارا گھر، ہماری اپنی ذات ہوتی ہے، ہماری فیملی ہوتی ہے. ہم سے کوئی یہ کہے کہ تم اپنی فیملی کا، اپنی ذات کا نقصان کر کے جا کے تم مسلمانوں کا دفاع کرو، تو ہم سے یہ کام نہیں ہو پاتا. ہم تو امیجن بھی نہیں کر پاتے اس طرح کی قربانیاں. تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ سودا کر لیا ہے آخرت کا، اللہ سے ان کو جنت کا سودا کیا ہوا ہے، تو پھر وہ کیا کریں کہ یہ ان سارے رویوں کا پرواہ نہ کریں. یہ جو منافقین جو کچھ کریں ان کی پرواہ نہ کریں، بلکہ کیا کریں کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مدینہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی آنے کی مدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ تم کیا میرا دفاع کرو گے، تم دشمنوں سے لڑو گے، تم یہ کرو گے، وہ کرو گے، قربانیاں دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کریں گے، مگر ہم کو کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ بس ایک لفظ، جنت. یعنی کہ جو کچھ بھی تم قربانیاں مانگی جائے گی تم سے، تم کو دینی پڑے گی، اور تم کو بدلے میں کیا ملے گی؟ اللہ کی جنت. تو یہ انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ہمیں یہ سودا منظور ہے. تو جنت جو ہے، جنت ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان بیٹھے بٹھائے بس اس خواب میں رہے کہ میں تو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں تو میرے لیے تو جنت پکی ہے. نہیں، جنت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے قربانیاں دینی ہے، اس زندگی میں محنت کرنی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو وہ پھر ان کی سازشوں کی فکر کیے بغیر کیا کریں
کہ وہ جنگ کریں. اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہے تو پھر وہ جنگ کے لیے نکل آئے اور دنیا کو چھوڑ دے. ومن یقاتل اور جو یقاتل جنگ کرے گا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فیقتل پھر کیا ہوا اگر وہ قتل ہو گیا وہ شہید ہو گیا. ٹھیک ہے ظاہری بات ہے وہ تو یہ تو ہوتا ہے جنگ میں. ضروری تو نہیں ہے کہ جتنے بار مسلمان جائیں گے صرف کافروں کو ہی مار کر آئیں گے. جب یہ جنگ کے لیے نکلتے تھے تو ان کو اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑتی تھی, ان کا مال بھی قربان ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مارے گئے اس جنگ میں, تم شہید ہو گئے, یا یغلب یا تم غالب آ گئے. غلبہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں. یا وہ غالب آ گئے یعنی مسلمان نکلے اور جنگ کیا تو پھر یا تو قتل ہو گئے یا پھر غالب ہو گئے. فسوفا دونوں صورتوں میں پس سوفا کہتے ہیں ان قریب. دیکھیں ان قریب کے 3 معنوں میں آتا ہے. فا کے بھی فیوچر کا معنی ہوتا ہے کہ یہ بات پھر اس کے بعد وہ بات. ٹھیک ہے فا اگر آ جاتا ہے تو بیچ میں, اور ثم آتا ہے تو بھی پھر بعد میں. لیکن سوفا تو فا جو ہوتا ہے نا وہ فوراً, جیسے جاء زید فعامر, زید آیا پھر اس کے فوراً بعد عامر آ گیا. اچھا جاء زید ثم عامر, زید آیا اس کی تھوڑی دیر کے بعد عامر آیا. جاء زید فسوف عامر, زید آیا پھر فوراً نہیں بلکہ کافی دیر ٹھہر کر پھر کیا آیا عامر آ گیا. ٹھیک ہے یعنی ان میں درجے ہیں فا میں, ثم میں اور سوفا میں, مگر تینوں کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اس کے بعد. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہوگا قتل ہو جائیں گے, کوئی شہید ہو جائے گا, کوئی غلبہ پا جائے گا تو پھر لیکن ان قریب, یہاں پر ان قریب کا کیا مطلب ہے کہ آخرت میں, یعنی کہ اس دنیا سے جب جائیں گے تو پھر کیا ہوگا نؤتیہ ہم دیں گے اس کو اجر عظیماً بہت بڑا. تو دیکھیں جو غلبہ پائے گا اس کو دنیا کا بھی نفع ہوگا نا, دنیا میں وہ اس کو مال غنیمت ملے گا, عزت ملے گی, عزت کے ساتھ واپس آئے گا اور غالب آ جائے گا کافر پر, تو یہ بھی فائدہ ہے. اور جو شہید ہو گیا تو اس نے اپنی جان کی قربانی دے دی. تو لیکن دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا پرامس کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر جو لڑیں گے ان کو کیا ملے گا ان قریب, یعنی کہ آخرت میں ہم ان کو دیں گے بہت بڑا اجر, یعنی جنت میں ان کے لیے بہت بڑے اجر کی پرامس ہے ابھی تو. یہاں پر یہ بات جو ہے ایک طرح سے مسلمانوں کا دل بڑھانے کے لیے کہیں, مسلمانوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے, اس لیے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جنگ مست تھی, اور جنگ ایسی چیز ہے کہ انسان بائی نیچر اس سے گھبراتا ہے, بیزار ہوتا ہے. کہ ظاہر ہے ہر انسان کو امن پسند ہے, ہر انسان کو سکون پسند ہے کہ اپنے گھر میں سکون سے رہے, کمائے, کھائے, پیے, اپنی فیملی کو انجوائے کرے. ایسے میں اٹھ کر جنگ کرنا, اپنی جان کو مشکل میں ڈالنا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کی ہمت بڑھائی کہ ٹھیک ہے تم کو جو ہے جنگ کے لیے جو نکلو گے تو پھر تم کو تمہارا مقصد جنگ کا کیا ہے کہ اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے, اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے, اور دنیا سے فساد کو ختم کرنا ہے, کافروں اور مشرکین کا زور کم کرنا ہے. تو پھر تم کو فکر نہیں ہونی چاہیے, تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کی طرف سے. تو اور اگلی آیت ہے وما, اور کیا, لکم تمہارے لیے. یہ ایک ایکسپریشن ہے, ما لکم کیا ہے تم کو, کیا ہے تمہارے لیے. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بھئی تمہارا کیا پرابلم ہے, تم کیا مسئلہ ہے, تم کیوں نہیں کرتے ہو. تو یہ اس طرح سے یہ ایسا انداز ہے, وما لکم کیا ہے تم کو, لا نہیں, تقاتلون تم جنگ کرو گے, تم جنگ کرتے ہو, فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, والمستضعفین, یہ وا جو ہے اور کے معنی میں نہیں ہے, ٹھیک ہے,
یہ حالیہ ہے، حالانکہ حال یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو کیا پرابلم ہے، تم جنگ کے لیے کیوں سستی کر رہے ہو، کیوں نہیں نکلتے ہو، جبکہ یہ حالات ایسے ہیں والمستضعفین، جبکہ یہ جو مستضعفہ سے ہے، ضاد آفا، مستضعفین، جن کو کمزور سمجھا گیا، جن لوگوں کو کمزور بنا دیا گیا، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، الذین، وہ لوگ، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہم کو، من سے، ہذہ، اس، القریتی، اس بستی سے، الظالمی، ظالم ہیں، اہلھا، اس کے رہنے والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اے مسلمانوں، جو تم ابھی مدینہ میں آ گئے ہو، تم اپنی زندگیاں تم ایٹ لیسٹ سنوار رہے ہو، لیکن تم کو جنگ سے سستی تم کیوں کر رہے ہو، جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ مکہ میں اور بہت سے عرب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن وہ کافروں کے درمیان رہ رہے ہیں، اور کافروں نے ان کی زندگی تنگ کر کے رکھی ہے، ان کو کمزور بنا دیا ہے، اور ان پر مصیبتیں ڈھا رہے ہیں، اور یہ لوگ دعا کر رہے ہیں کہ یا رب ہمارے لیے کوئی ہمیں اس بستی سے نکال، ان کافروں کی بستی سے ہمیں نکال، یہ لوگ ظالم ہیں، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نکال۔ اور کیا دعا کر رہے ہیں، وجعل لنا، اور اللہ بنا دے، وجعل، بنا دے، لنا، ہمارے لیے، من لدنکا، اپنے پاس سے، من لدنکا کا مطلب ہوتا ہے اپنے پاس سے، ولین، کوئی حامی، کوئی دوست، وجعل، اور بنا دے، لنا، ہمارے لیے، من لدنکا، اپنے پاس سے، نصیرن، مددگار۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا کو ذکر کر رہے ہیں جو لوگ کافروں کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کافروں نے ان کو کمزور بنا کے رکھ دیا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، اور وہ لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج، ہمارے لیے کوئی ہماری مدد کرنے والا کوئی دوست بھیج جو ہمیں اس مشکل سے نکالے۔ تو جب ان کی ایسی دعائیں ہیں، اور تم سکون سے کیسے بیٹھ سکتے ہو کہ تمہارے مسلمان بھائی تو اس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں؟ اور یہ کون لوگ تھے؟ ایسے کمزور لوگ تھے، جو کمزور مرد تھے، بوڑھے مرد تھے، یا کمزور بائی نیچر کمزور تھے، یا بچے تھے، یا عورتیں تھیں جو کہ کافروں کے اس سے نہیں نکل پاتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قریش آسانی سے نکلنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر چاہتا کہ چلو ٹھیک ہے یہ لوگ مجھے یہاں تکلیفیں دیتے تو میں یہاں سے چلا جاؤں، تو وہ جانے بھی نہیں دیتے تھے، ان کو قید کر لیتے تھے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے، ان کو ظلم کرتے تھے کہ تم واپس میں کافر بن جاؤ۔ تو بہت شدید مصیبتوں میں رکھتے تھے وہ ان لوگوں کو۔ تو وہ لوگ بیچارے بے بس ہوتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا یہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے کہ مسلمانوں تم سستی مت کرو، یہ جو منافقین خود بھی سستی کرتے ہیں، تم کو بھی دل میں تمہارے بھی سستی ڈالتے ہیں، مگر تم سستی مت کرنا۔ تم لوگ آخرت کی خیر چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، تو نکلو تم، کیونکہ تمہارے مسلمان بھائی بیچارے کمزور بنائے گئے ہیں اور ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، تم کو جا کے ان کی مدد کرنی ہے۔ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو چاہے تو کسی ظالم کو ایک لمحے میں اس کے ہاتھ پیر توڑ دے، اس کو بے بس کر دے کہ وہ ظلم کرے ہی نہ، مگر اللہ تعالیٰ ہر چیز تدبیر کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی پلاننگ ہے، کریشن پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہر وقت معجزات سے چیزیں نہیں کرتا۔ اور آج بھی ہمیں کوئی معاملہ مسلمان کہیں کہ آج مسلمان بہت تکلیف میں ہے، مسلمان بہت مشکل میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں مدد نہیں کرتا؟ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو قید میں ہے کافروں کے، وہ جزیرہ میں پڑے ہوئے بیچارے، کہیں فلسطین میں مسلمان پس رہے ہیں، کہیں اور دنیا میں مسلمان پس رہے ہیں، تو ہم بیٹھے بیٹھے یہ سوچتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں مدد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کافروں کا زور کیوں نہیں توڑتا؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کریشن پلان ہے کہ لوگوں جو، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم مسلمان ہو، تو تم مسلمان، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں،
تم دوسرے مسلمانوں کی تکلیف سے آنکھیں مت بند کر لو کہ اب ٹھیک ہے، اب ان کا معاملہ ہے، یہ ہے وہ ہے. بعض لوگ تو بلکہ انہی کو برا کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں ہی ایسے یا یہ وہ، مگر یہ صحیح بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے. اگر مسلمان کہیں تکلیف میں ہے تو اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اخلاص کے ساتھ ان کے لیے دعا کریں اور ان کے بارے میں غلط بات نہ کریں، اس لیے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ کن مصیبتوں سے رہ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں علماء کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کہیں مسلمانوں کے کچھ مسلمان اگر اس طرح سے کافروں میں پھنسے ہوئے ہوں، تکلیف میں ہوں، تو دوسرے مسلمانوں کو جہاد کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے. ہمیں آنکھیں بند کرنے کا نہیں کہا. تو یہ جہاد کے یہاں دو مقاصد، دو طریقے بتائے. اوپر کی آیت میں ہمیں بتایا کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کرنا ہے اور کفر کو مٹانے کے لیے جہاد کرنا ہے، اور یہ دوسرا جہاد یہاں پر مسلمان اگر کمزور مسلمان ہیں، کہیں تکلیف میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کی مدد کرنے کے لیے بھی جہاد کرنا ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کم از کم اخلاص سے ہم دعا کریں، ان کو یاد کریں کہ یہ بیچارے کہیں پھنسے ہوئے ہیں. ہر دعا میں ان کو یاد کریں کہ اللہ تو ان مسلمانوں کی زندگی کو آسان کر دے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے تو کوئی ایسا مضبوط سہارا بنا دے کہ وہ اس مصیبت سے نکلیں اور ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ امن اور سکون پیدا کر دے. دیکھیں جب حالات خراب ہوتے ہیں تو انسان سکون سے اپنے دین کو بھی فالو نہیں کر سکتا. بیماری میں، تکلیف میں، پریشانی میں انسان عبادت بھی صحیح نہیں کر سکتا. تو یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بچائے اور تمام مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے تاکہ مسلمان ایک دوسرے کا سوچے، ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرے اور اس کے لیے دعا کرے، اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے تو کریں انشاءاللہ. پھر اگلی آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت دعا کرتے تھے. یہ جو کمزور لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کے نام لے لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. مکہ میں جب جو لوگ پھنس گئے تھے ظالموں کے اس میں، تو ایک حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دعا کرتے تھے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ سے رکوع میں سر اٹھا کر، رکوع سے سر اٹھا کر دعا کرتے تھے، یعنی دعائے قنوت پڑھتے تھے اور ان لوگوں کو بچانے کے لیے ان کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے. پھر تو دو طرح کے جہاد ہم نے ان دو آیات میں سیکھے. آیت نمبر 74 میں اللہ کا کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد، اللہ کے دین کو نشر و اشاعت کے لیے جہاد، اور دوسرے میں مسلمانوں کی کمزور مسلمانوں پر کی مدد کے لیے جہاد کرنا. تو یہ دونوں طرح کے جہاد اسلام میں جائز ہیں. اسلام میں جنگ کرنا کسی اور غرض سے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسلمان بس اپنے پرسنل مفاد کے لیے جنگ کرے، لڑے، کسی کو مارے. تو وہ یہاں تو یہ حال ہے کہ دو مسلمان ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ شہید ہو گئے، تو یہ شہادت کیسی ہو جاتی ہے؟ اللہ کے لیے لڑنا وہ دوسری بات ہے، لیکن انسان اپنے مفاد کے لیے لڑتا ہے تو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی کہ اللہ کی خوشی سے تم لڑ رہے ہو. انسان یہ اپنے نفس کی خواہشات کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے. پھر اگلی آیت ہے یہاں پر الذین، وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. اور طاغوت ہم نے کئی بار پڑھا ہے نا. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی سرکش قوت جو وہ خدائی کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے. شیطان بھی طاغوت ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات انسان کا نفس بھی طاغوت ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، یا کوئی بھی اور منفی فورس ہے جو دین کے مقصد سے نہیں ہے، اس کے لیے جنگ کرنا، یہ طاغوت کے لیے جنگ کرنا ہے. تو جب بھی نان مسلمز کی جنگ ہوتی ہے وہ طاغوت کے لیے ہوتی ہے. ان کے دل میں کوئی اللہ کا خیال نہیں ہوتا، کہ ان کے مقاصد اللہ کے دین سے کوئی ریلیٹڈ نہیں ہوتے، تو وہ طاغوت کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فقاتلو تو جنگ کرو. اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو جنگ کرو، اولیاء دوستوں سے، الشیاطین
شیطان کے دوستوں سے تم جنگ کرو. ظاہری بات ہے جو اللہ کے دین کی مخالفت کرتا ہے، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، تو پھر وہ شیطان کے دوست ہیں. اس لیے کہ کوئی کسی کو اس وجہ سے صرف تکلیف دے، دکھ دے کہ اس نے اللہ کو مان لیا ہے، تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ طاغوت ہی ہے، شیطان ہے وہ. تو اس سے جنگ کرنا، اس کے دوستوں سے جنگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں یہاں پر. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان بے شک قید چال الشیطان، شیطان کی چال کانا ہے ضعیفاً، کمزور. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمت دے رہے ہیں مسلمانوں کے کہ تم مت سوچو کہ ان کی تعداد بہت بڑی ہے، ان کے پاس بہت ہی وسائل ہیں، بہت سے جنگی سامان ہیں، ان کے بہت سے ساتھی ہیں. نہیں، ان سے مت ڈرو، کیونکہ شیطان کی چال چاہے کتنی بھی بڑی ہو، وہ اللہ کی تدابیر کے مقابلے میں بہت کمزور ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو جب تمہارے ساتھ یہ چالیں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تدابیر کرتا ہے اور تمہاری مدد کرتا ہے. تو تم ہمیشہ یہ سوچو کہ شیطان کی چال بہت کمزور ہوتی ہے. دیکھیں، بعض اوقات ہم لوگ کسی سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات کوئی مسلسل غلط کام کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کام اچھا نہیں ہے، وہ کہہ دیتا ہے بھئی کیا کریں، شیطان بھی تو ہے نا. یعنی کہ ایک طرح سے بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ بھئی میں کیا کروں، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، شیطان مجھے اس کام سے روکتا ہے. مگر یہ اس طرح کا رویہ بہت ہی غلط ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ شیطان کا ایک مومن پر کوئی زور نہیں ہے. شیطان صرف چالیں چل سکتا ہے، لیکن مومن پر اس کا کوئی زور نہیں ہے. اگر ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، تو ایک مسلمان چوکنا ہو جاتا ہے اور شیطان کو بھگاتا ہے. وہ شیطان کے پاس کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ ہم نہ بھی چاہے تب بھی وہ ہم پر حاوی ہو جائے. وہ حاوی کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس سے ڈرنے لگتے ہیں کہ بھئی شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، تو ہم کیا کریں، ہم نہیں کر پاتے یہ کام. تو نہیں، یہ طریقہ، یہ رویہ صحیح نہیں ہے. مسلمانوں کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ شیطان کے پاس جو بھی قوتیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چالوں اور اللہ تعالیٰ کی تدابیر اور اللہ کی قوت کے سامنے وہ ساری کی ساری کمزور ہیں. تو شیطان کبھی بھی ہم پر حاوی نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عمر فاروق کبھی داخل ہوتے ہیں روم میں تو شیطان بھاگ جاتا ہے. شیطان اتنا ڈرتا تھا حضرت عمر فاروق سے کہ وہ کمرہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا. تو شیطان، ہمارا ایمان مضبوط ہے تو شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے ٹولز دیے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ مانگ لیں شیطان مردود سے. ہم آیت الکرسی پڑھ لیں، ہم سورہ فاتحہ پڑھیں، ہم سورہ بقرہ پڑھیں، یعنی کہ انسان فوراً اللہ کی پناہ مانگ لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اگر ہمیں وہم آ رہا ہے کہ ہمیں شیطان غلط کام کے لیے اکسا رہا ہے. مگر کبھی بے بس نہ سمجھے کہ شیطان نے ہم پر حاوی ہو گیا شیطان. تو اللہ تعالیٰ اصل میں ان آیات میں مسلمانوں کو ہمت دلا رہے ہیں اور ترغیب دلا رہے ہیں کہ جنگ سے مت ڈرو اور نہ ہی ان دشمنوں کی چالوں سے ڈرو، نہ شیطان کی چال سے ڈرو. اور تم جب اللہ کے لیے لڑ رہے ہو تو پھر تم دل میں سوچو کہ تمہارا ہر صورت میں یا تو تم مارے گئے تو تم شہید ہوئے، اور اگر تم جیت گئے تو تم غازی ہوئے. لیکن دونوں صورتوں میں تمہیں دنیا اور آخرت کا اجر عظیم اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے. تو تم اس کام سے سستی مت کرو. اور وہ حالات ایسے تھے کہ ضروری تھا کہ اس وقت قربانیوں کی ضرورت تھی مسلمانوں کو. ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام اسٹیبلش ہوا. تو آج تک اسلام زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ رکھا. لیکن اللہ نے ایسے بندے پیدا کیے جنہوں نے قربانیاں دی اپنی جان اور مال کی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ ایک مومن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے. اور آج کے حالات بھی کچھ کم نہیں ہیں مسلمانوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے تمام مسلمانوں کو کہ اللہ پر ہم اپنا بھروسہ رکھیں، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، اور اپنی طرف سے جو بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں، کچھ نہیں تو ہم اپنے آپ کو بہتر بنا لیں، کچھ نہیں تو ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے جوڑ لیں
تاکہ ہم شیطان کی چالوں میں نہ آ جائیں، ہم کمزور نہ ہو جائیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. تو آج کا لیسن ہمارا پورا ہوا. بہت مختصر سا لیسن تھا، چھوٹا تھا.